السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This side advocate and Araman Sheikh Siddiqui and welcome to the Bridge of Pearls officials پر. یہ سیریز دا ہڈن ڈکیسی میں ایپیسوڈ نمبر 1 ہے جو بات کرتا ہے غیبت کے بارے میں، یعنی کہ دا بیک بائٹنگ. سو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم بتانا چاہیں گے کہ اس یوٹیوب چینل پر جہاں ہم صرف باتوں کو نہیں بلکہ دل اور روح باطن کے ان پہلوؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اکثر انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. یہاں ہم دین کو صرف ایک تھیوری کی طرح نہیں بلکہ ایک لیونگ جرنی کی طرح دیکھتے ہیں. یہ ایک ایسا سفر ہے جو علم تک محدود نہیں ہے بلکہ سیلف اویئرنیس، پیوریفیکیشن اور تزکیہ اور ہیلنگ کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ اللہ کا قرب اور اللہ کی قربت تک یہ سفر جاتا ہے. کیونکہ اکثر انسان اپنی زندگی میں بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی ایسے چھوٹی چیزوں کو بھول جاتا ہے جو اس کو ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، اور انسان باطن اس طرح سے دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے. اور ایسے گناہ جو ہر وقت نظر میں آتے نہیں ہیں، ہم یہاں پر اس بارے میں بات کر رہے ہیں. کیونکہ کبھی دل اندھیرے کونے میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ کئی بار انسان اس کونے میں خود کو نہیں ڈھونڈ پاتا کہ کس چیز اندر ہی اندر متاثر کر رہی ہے اس کو، اور وہ دھیرے دھیرے باطن سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. سو اس سیریز میں ہم ان گناہوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اسپریچول ڈیزیز ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے باطن کو کمزور کر دیتی ہیں اور جس کا اثر آپ کی ظاہری زندگی پر آتا ہے اور آپ کو دھیرے دھیرے سے پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس طرح یہ حجاب پیدا کرتی ہے رب اور بندے کے درمیان. لیکن انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایک نیچرل زندگی جی رہا ہے اور اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں، اور وہ ایک پاک اور صاف روح ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور انسان جو ہے اکثر ایک جو ہے غلط فہمی کا شکار بنتا رہتا ہے لگاتار. سو دیٹ کہ کبھی کبھی انسان ایک بات کو بالکل نارمل سمجھ لیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ بس میں تو صرف ایک بات کہی ہے اور بس تھوڑی سی بات تھی، بس سوچا ہی تو تھا. لیکن انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جو صرف ایک بات اسے لگ رہی ہوتی ہے وہ کسی کے دل پر کس قدر گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے. کیونکہ کبھی کبھی وہ بات صرف دوسرے کو نہیں توڑتی بلکہ بولنے والے کے اندر بھی کچھ توڑ جاتی ہے، مگر وہ ظاہری طور پر اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہڈن سن کی جو اتنا کامن ہو چکا ہے کہ ایک انسان اس کو سن سمجھتا ہی نہیں. یعنی کہ یہ جو گناہ ہے یہ ہے غیبت، یعنی کہ بیک بائٹنگ. سو دیٹ کہ اب یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت صرف کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، غیبت صرف گوسپ نہیں ہے، غیبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، غیبت ایک اسپریچول ڈکے نہیں ہے جو انسان کے قلب کو دھیرے دھیرے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. اور قرآن نے اس چیز کو اتنی سختی سے ڈیفائن کیا ہے کہ اس کی مثال ایک مردے بھائی کا گوشت کھانے سے دی گئی ہے. یعنی کہ ایک بات سوچئے کہ یہ بات نبی اللہ نے بھی بتائی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. یہ گناہ اتنا سیریس گناہ ہے اور قرآن، حدیث، شریعت سب میں یہ بات بتائی گئی ہے. لیکن اس بات کا کسی کے دل پر یا اکثر بہت سارے بعض اوقات لوگوں کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور محفلوں میں جما کر اور ایک دوسرے کی برائی کرنا بڑی تعریف کا کام سمجھا جاتا ہے. اور جو ہے اگر اس بات کو کوئی روکا جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ارے تو بہت ولی ہے کہیں کا، تجھے ہی جنت ملے گی. تو مطلب 4 ایکسٹرا باتیں بتائی جاتی ہیں مگر اس بات پر عمل نہیں کیا جاتا. سو دیٹ ہم جو ہے یہاں پر صرف اس پہلو پر بات نہیں کر رہے کہ یہ گناہ ہے یا یہ گناہ نہیں ہے، ہم اس کے وہ ہڈن نقصانات، اس کے جو ہے ہارمفل سبسٹنس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس سے آپ کی روحانیت اور آپ کی زندگی کس طرح سے متاثر ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کو کیسے بلا لیا.
کیونکہ رب العزت نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی کمائی ہوئی جو ہے اعمال سے ہی آتی ہے، یعنی کہ وہ اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے. سو دیٹ کہ ایک اعمال کتنا ہیوی ہوگا جس کا ذکر اتنی سخت مثال کے ساتھ آیا ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان غیبت کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان صرف سن جو ہے وہ صرف ایکشن نہیں ہوتا، وہ ایک سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے، سائیکولوجی بھی ہے یہ. کیونکہ غیبت جو ہے اکثر وہاں سے نکلتی ہے جہاں سے دل میں انسیکیورٹی کریٹ ہوتی ہے، کمپیریزن کریٹ ہوتا ہے، ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، یا اپنی ویلیو پروو کرنے کی کوشش ہوتی ہے. کیونکہ اب اسے پھر سے باریکی سے سمجھیے کہ کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہی کیوں ہے. تو اگر سائیکولوجی کی نظر سے دیکھیں تو وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ یا تو اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی، یا وہ کسی فلاں انسان سے جیلس ہو گیا، یا وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جو اس کے اندر نہیں ہے اپنی، تو وہ اسی لیے اس کی غیبت کر رہا ہے، اس سے جیلس ہے، یا وہ اپنی ویلیو کو پروو کرنا چاہتا ہے، اس سے کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی لیے کیا کرتا ہے، وہ پھر کسی کی غیبت کرتا ہے. سو کبھی کبھی انسان کو نیچا دکھا کر اپنے آپ کو اوپر محسوس کرنا چاہتا ہے، کبھی اپنی فرسٹریشن کو ریلیز کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور کبھی ایکسیپٹنس کے لیے گروپ میں فٹ ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ کہ وہ اگر ایسے بات کرے گا تو شاید اس کا امپریشن بن جائے گا، اس کی ویلیو بن جائے گی، اسے تھوڑی سی واہ واہی مل جائے گی. یہ دل کی کنڈیشن کا ریفلیکشن ہوتا ہے. سو دیٹ اب نیکسٹ یہ کہیں گے ہم کہ غیبت کا ہڈن ڈکے کیا ہے. تو سب سے ڈینجرس بات اس میں یہ ہے کہ ایک غیبت دھیرے دھیرے سے نارمل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب یہ شروعات ہوتی ہے تو بعد میں یہ دھیرے دھیرے سے نارمل کریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دھیرے دھیرے آپ کی عادت میں شمار ہونے لگتی ہے. پہلے انسان ہیزیٹیٹ کرتا ہے تھوڑا بہت، پھر اس کے بعد جسٹیفائی کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ ہیبٹ بنتی ہے، اور پھر وہ انسان کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس لیول تک اسپریچولیٹی چینج اس کی ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ قلب جو ہے وہ اس کا سخت ہو گیا، سینسٹیوٹی اس کی کم ہو گئی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کو دوسرے کے عیب دکھتے ہیں، لیکن اس کو عیب اپنے نظر نہیں آتے، اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس میں کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا برائیاں ہیں، اس کے بیہیویئر میں کیا برائیاں ہیں، اس کی سوچیں کس طرح کی خراب سوچیں ہیں. اب قرآن اور اسپریچول امپیکٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو اسلام صرف ایکشن کو نہیں دیکھتا، نیت اور اسرار کو بھی دیکھتا ہے. غیبت صرف ایک گناہ نہیں ہے، یہ ایک اصل میں عمل بھی ہے، کیونکہ قلب کو جو ڈارک کر رہا ہے، روح کی سافٹنس کو ختم کر رہا ہے، عبادت کے ٹیسٹ کو ویک کر رہا ہے، اور اللہ کی قربت کے بیچ میں یہ حجاب بن جاتا ہے. کیونکہ جس طرح سے جب ایک انسان کو غیبت کرنے کی بیماری لگ جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تب کیا ہوتا ہے، وہ نارملائز ہو جاتا ہے اتنا کہ وہ اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. اب اس کی جو عبادت کی لذت ہے وہ بالکل اڑ جاتی ہے. اب وہ دکھانے کے لیے دنیا کو کہتا رہتا ہے کہ ارے میں فلاں نماز پڑھ رہی تھی، میں تو فلاں نماز پڑھ رہا تھا، ارے نہ جانے میری کتنے عمریں قضا ہو گئی ہوں گی. یا وہ اپنے آپ کو عبادت گزار بندہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور صرف ویلیڈیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے، تو وہ صرف دوسروں کو شو آف کرتا رہتا ہے کہ وہ ایک عبادت گزار بندہ ہے. لیکن اس کے اندر کی حقیقت تو وہ بھی جانتا ہے کہ کیا جو ہے حال کو وہ پہنچ چکا ہے. لیکن اب سائیکولوجیکل لیول پر دیکھیں گے تو غیبت ایک ایموشنل ریلیز بھی ہے، کیونکہ لیکن ایک انہیلدی ریلیز ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان وونڈڈ ہو جاتا ہے اور کسی سے جیلس رکھتا ہے، اور جو ہے کسی سے کمپیریزن کی انرجی میں آتا ہے، تو وہ اندر سے بہت زیادہ بھر چکا ہوتا ہے، تو وہ اپنی بھراوٹ کو نکالنے کے لیے کسی کی غیبت کرتا ہے، جس سے کہ وہ ایموشنلی ریلیز کر لیتا ہے اس کو، انرجی کو. لیکن یہ جو ریلیز ہوتا ہے یہ ایک نیگیٹو ریلیز ہوتا ہے، انہیلدی ریلیز ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سول ہے وہ اس کو طاقتور نہیں بنائے گی. تو یہ ٹیمپریری سیٹسفیکشن دیتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ گلٹ، انر ایمپٹینس اور ٹرسٹ ایشو اور نیگیٹو انکریز کر ڈالتی ہے آپ کے اندر. انسان خود بھی نوٹس نہیں کرتا کہ وہ کس مینٹل پیٹرنس کے مطلب میں پھنس رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا خود کو اچھا مانتا رہتا ہے، اور اپنے جو ہے فالٹ کو کبھی پکڑتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے فالٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے.
سولیوشن اس کا کیا ہے؟ کیونکہ اس سیریز کا پرپس صرف وارننگ دینا نہیں ہے، ہیلنگ بھی ہے. تو غیبت کا کیور کیا ہے؟ غیبت کا کیور صرف ایک ہی ہے کہ آپ اویئرنیس میں آئیے، سیلف کنٹرول سیکھیے اور سائلنس کو پریکٹس کیجیے اور قلب کی مانیٹرنگ کیجیے. جب انسان رکتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں یا یہ میرے لیے بھی ٹھیک ہے، وہاں سے ٹرانسفارمیشن اسٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب کسی کی چغلی کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح میں کسی کی برائیاں محفلوں میں کر رہا ہوں، اس طرح میری بھی برائی کسی محفل میں ہو سکتی ہے. تو اگر میں اپنی برائی کو کسی اور منہ سے سنوں گا تو وہ مجھے کس طرح کی لگے گی. اب اگر آپ دیکھیں گے کہ فائنل ریفلیکشن کے بارے میں، تو آج صرف دوسروں کو مت دیکھو، خود کو بھی دیکھو. کیونکہ میری زبان کسی کو قتل کر رہی ہے، میری زبان کسی کے دل کو توڑ رہی ہے. کیا میں اپنی ویلیو کسی کو نیچا دکھا کر بنا رہا ہوں؟ کیونکہ ہڈن ڈکیسی کا جو اکثر دوسروں میں نہیں ہم میں ہوتا ہے. کیونکہ آپ اگر کسی سے جل رہے ہیں، حسد بغض رکھ رہے ہیں، کسی سے نفرت کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے نا کہ ایک تو آپ وونڈڈ ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دم پر کچھ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے آپ کے بس کی کچھ کرنا نہیں ہے، تو آپ نے سوچا کہ یہ ایک آسان راستہ ہے، کسی کی برائی کرنا شروع کر دو. تو آپ اپنے اندر جھانکیے اور دیکھیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا کے اندر اچھی بیہیویئر ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، اچھا اس کا لائف اسٹائل ہے، اچھا اس کا پرسنالٹی ہے، تو آپ بھی کوشش کیجیے کہ آپ کے پاس کتنے ریسورس ہیں، اس کے مطابق آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ اچھا چینج لا سکیں. تو ہمارے اپنے قلب کو پاک کیجیے، اپنے قلب کو، اور ہم ان لوگوں میں شامل کرے رب العزت کے جو حق کے بارے میں بولتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو حق کے لیے بولتے ہیں، نہ کہ حق کے خلاف بولتے ہیں، اور خاموشی میں بھی حکمت رکھتے ہیں. کیونکہ دعا کیجیے اپنے لیے کہ اللہ آپ کو حکمت کا نور عطا کرے. کیونکہ جس کو حکمت کا علم عطا ہوا اس کو بہت کچھ عطا ہوا. کیونکہ جب آپ کو حکمت سمجھ میں آ جائے گی کسی عمل کی، تو آپ کو ایسی چیزوں سے گزرنا نہیں پڑے گا. کیونکہ جو کام شریعت، حدیث اور قرآن میں بالکل صاف طور پہ، واضح طور پر منع ہے، وہ کام، وہ گناہ آپ کر رہے ہیں لگاتار، تو آپ کی روحانیت اس سے کمزور ہو جاتی ہے، اور روحانیت کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کا اورا بھی کمزور ہو جاتا ہے. اب آپ کا اورا نگیٹو جب ہوتا ہے، جب آپ کسی دوسرے کی برائی کرتے ہیں، تب آپ کو بیماریاں بھی ہٹ کر سکتی ہیں کبھی بھی، یا آپ کو کوئی جو ہے نگیٹو جو انرجیز ہیں وہ آپ سے جلدی کنیکٹ ہو جائیں گی. کیونکہ آپ کنٹینیوسلی کسی کے بارے میں ایک رومر اسپریڈ کر رہے ہیں، کوئی غلط بات کر رہے ہیں، نیگیٹو بات کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا پورا اورا ہی نیگیٹو بن جائے گا. جب آپ کا پورا اورا نیگیٹو بنے گا، تب آپ سے بجائے پازیٹیو انرجی کنیکٹ ہونے کے بری انرجی کنیکٹ ہوں گی. اور اس کا روحانیت امپیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. اس کا امپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ زندگی میں اپنے کسی درگاہ پر، کسی مزار پر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے روحانیت تقسیم ہو رہی ہے یا پھر پازیٹیو انرجی تقسیم ہو رہی ہے، اس میں سے جو حصہ ملے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا. جبکہ اللہ کا جو نور ہے وہ تو بکھرا پڑا ہے اس پوری خلق میں. لیکن جب آپ نگیٹیوٹی کو اسپریڈ کرتے ہیں تو پازیٹیوٹی آپ سے لے لی جاتی ہے، وہ پھر آپ کو تبرک کی طرح دی ہی نہیں جاتی، تو اس میں سے آپ کو حصہ ملتا ہی نہیں. تو جب ہدایت اللہ اس انسان کو دیتا ہے جب انسان اللہ سے ہدایت کی مانگ کرتا ہے. تو آپ اگر اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو ہدایت ملے گی. آپ ان لوگوں میں شمار مت ہوئیے جو صرف باہر سے اپنی اچھی امیج دکھانے کے لیے جو ہے بٹرنگ سے بنے ہوئے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور باہری امپریشن بنا لیتے ہیں، اور اندر ان کے کھوکھلا پن ہوتا ہے. کیونکہ ایسے مزید بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو اور پوری زندگی کو اسی معیار پر زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اپنی پوری ایک فیک آئیڈینٹی کو سامنے رکھتے ہیں، اور بالکل چن کے سلیکٹیو ورڈز کو سامنے رکھتے ہیں، جیسے ایڈوائز، جیسے دین کے بارے میں ایڈوائز، اور گھر پہ ان کی خود کی، جیسے کہ اگر کوئی مرد حضرات ہے تو گھر پہ ان کی خود کی بیوی کپڑوں کے لیے ترس رہی ہے، کپڑوں کے لیے، کہیں جانے آنے کے لیے ترس رہی ہے،
اور طرح طرح سے وہ پریشان ہیں، لیکن وہ حضرات باہر جا کے اپنے ایک وائٹ کالر امیج بنا رکھے ہوتے ہیں، اور جو ہے اندر سے ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ تو وہ انسان جانتا ہے جو انسان ان کو جھیل رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آپ فیملی میں ایک انسان اس طرح کا وونڈڈ انرجی میں آ جاتا ہے، اور تو کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگ اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اب اسے نکال کر بھی کہیں سے اپنی زندگی سے جدا نہیں کر سکتے، تب مجبوراً اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، تو ایک انسان کی وجہ سے پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے روحانی معاملات بھی بہت سارے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے گھر کے تمام معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو روحانی امپیکٹ میں جب کوئی ایک انسان اپنے آپ کے گھر میں اس طرح کی جو بیہیویئر اور پیٹرنس کو اپنا لیتا ہے، اور لوگوں کی باہر جا کے غیبت کرنے کو اپنی جو ہے ایک ہیبٹ بنا لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے گھر سے روحانیت نکل کر باہر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو روحانیت کا جو ایک منبع ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، وہ بالکل نگیٹیو انرجی کے ریسورس میں چینج ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے کئی بار ایسا ہوتا ہے حادثہ، کئی انسانوں مطلب کئی لوگوں کے ساتھ، کئی فیملیز میں، کہ ایک ساتھ ساری الیکٹرانک چیز ایک دم سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دم گھر کی برکت اڑ جاتی ہے، ایک دم جو ہے آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ ایک دم ہل جاتا ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے جب برکت جاتی ہے تب آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، آپ کے کام بگڑ جاتے ہیں، آپ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ چیزیں بگڑ جاتی ہیں، جیسے کہ جہاں بھی آپ کوئی مطلب ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈیل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، ہر جگہ آپ کو برائی مل جاتی ہے، آپ بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آپ کے نتیجے میں کچھ اور چیز آ جاتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کے اوپر ایک ساتھ سارے ایک ہی مطلب ساری سرکمسٹانسز کی لسٹ جو ہے ایک ہی ٹائم میں جو ہے آزمائش بن کر آ جاتی ہے، تو آپ پر بہت طرح کی جو ہے پرابلمس آ جاتی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ آزمائش میں اور جو ہے سزا میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش آپ کو پازیٹیو انرجی کے ساتھ میں صبر سکھا رہی ہے اور بہت کچھ سکھا رہی ہے، اور آپ کے توکل مضبوط بنا رہتا ہے، لیکن وہیں پر اگر آپ کو کسی اعمال کی سزا مل رہی ہوتی ہے تو وہاں آپ جو ہے ظاہر سی بات ہے، آپ سے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ سجدوں کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، آپ کو سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اللہ آپ کو اپنے در پر بٹھانا بھی منظور نہیں کرتا اس کنڈیشن میں، سو دیٹ اللہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہ کرے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اور اگر آپ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں تو توبہ کیجئے، اور پکی سچی توبہ کیجئے، کیونکہ نبی نے اپنی بیوی تک کو یہ کہا کہ مطلب کہ اپنے اس گناہ سے معافی مانگیے، جبکہ ان کے ٹائم میں صرف ایک اتنا واقعہ پیش آیا تھا کہ کوئی ایک عورت تھی جن کا قد جو تھا بہت زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا کم تھا اوروں کے بنسبت، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ایسا چھوٹی، تو نبی اللہ نے اس بات پہ بھی ان کو روک دیا تھا کہ آپ بے شک ان کی گھر سے ہو، ان کے مطلب اتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا، لیکن آپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، اور آپ کو بھی اگر سوچئے کہ اس بات کی سزا ملے تو کیا حال ہوگا، تو توبہ مانگیے اپنے اس گناہ کی، یہ ایک بہت سنگین گناہ ہے، یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور پتہ چلے گا نام اعمال آپ کا خالی ملے گا، آپ پہاڑ کے برابر نیکیاں، پہاڑ کے برابر آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں ہوں گی، لیکن اس دن جب حشر کا دن ہوگا اور جب حساب ہو رہا ہوگا، آپ کا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو پورا اعمال نامہ آپ کا خالی ملے گا، تب آپ چونک جائیں گے اس وقت کہ یہ کیا ہو گیا، میرا اعمال نامہ بلینک کیسے ہے، سو دیٹ کہ یہ جو سرپرائز ہے اس میں آپ کے جو ہوش اڑے ہوئے ہوں گے اس وقت، اس کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی اللہ نے اس بات کو بالکل واضح بتایا ہے کہ اس گناہ سے اتنا زیادہ بچیے کہ یہ آپ کے پورے اعمال نامے کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے لیکن اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی محنت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو ہے قبر کے اندر صرف تنہا اکیلے آپ ہوں گے، آپ سے حساب ہوگا، اور جو ہے پھر کوئی موقع نہیں ملے گا آپ کو، اور اسی لیے اپنی زندگی میں سچی اور پکی توبہ کیجئے، یہ مت سوچئے کہ آج میں برائی کر لوں کل کو میں توبہ کر لوں گا، سب اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے معافی مل جائے گی، تو جو ہے پکی سچی توبہ سے جو ہے
اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور جو ہے یہ گناہ ہے، اس گناہ عظیم کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ ایک بری عادت ہے جس سے آپ کی ظاہری زندگی پر اتنے مائنر، اتنے مائکرو لیول پر چینجز آ رہے ہوتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ کھا جاتا ہے اور وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسری چیز، اس کو ایسے سمجھ لیجئے، اس کے ساتھ میں ایک اس کا جو شرعی پیٹرن جو ہے شریعت کے اکارڈنگ، کہ آپ نے اگر کسی کی برائی کری تو جس انسان کی آپ نے برائی کری ہے اس انسان کے بارے میں آپ جو برائی کر رہی ہیں، وہ انسان جو اپنی زندگی میں کوئی اگر گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کی جو سزا لکھی جائے گی یا پھر جو اس کے مطلب حصے میں بدی لکھی جائے گی، وہ بدی آپ کے حصے میں لکھ دی جائے گی، اور جو آپ نیکی کریں گے وہ نیکی اس کے حصے میں لکھ دی جائے گی۔ تو یہ الٹا ہو گیا آپ کے ساتھ، سو دیٹ کہ آپ اس کو سمجھیے، کیونکہ آپ نے جو ہے کسی کی برائی کری اور آپ مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئے اور آپ اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اب جو آپ نیکی کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے کے کھاتے میں کاؤنٹ ہو رہی ہیں۔ اگر جو ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے یا آپ اس سے اتفاق نہ رکھیں، تب بھی کوشش کیجئے کہ آپ اس سے بچیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ میں ہم پھر سے حاضر ہوں۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کے لیے جو ہے اللہ ہم کو بھی معاف کرے اور ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن یہ کوشش ہے خدمت خلق کی، انسانیت کے کام آنے کے لیے، اور تاکہ اس سے آپ کو مزید اگر کوئی رہنمائی ملے تو انشاءاللہ اس کو شیئر کیجئے، اور تاکہ یہ صدقہ جاریہ میں لگے اور اس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو، تو انشاءاللہ پھر یہ جو ہے کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف کسی سے لائک یا شیئر بٹورنا بالکل نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان پہلوؤں کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ اس سے آپ کا دل، آپ کی روح اور آپ کا باطن متاثر ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کی ظاہری زندگی متاثر ہو جاتی ہے، جس سے کہ آپ کے اندر جب نیگیٹو ارجا کا سورس بن جاتا ہے، نیگیٹو انرجی کریٹ ہو جاتی ہے، تو دھیرے دھیرے آپ کی سوچ جو ہے کام کی باتوں پر سوچنا شروع نہیں کرتی، اور آپ کی عقل جو ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے، جس سے کہ آپ کو جو آپ کا آئیڈیا سسٹم ہے وہ جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو دماغ جو ہے وہ بندھا بندھا محسوس ہوتا ہے، اور کئی بار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، جبکہ آپ کے اوپر کسی نے کوئی جادو نہیں کرا، آپ جو اسپریڈ کر رہے ہیں اسی سے آپ کی دنیا بن رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اور یاد رکھیے گا، علم کا اصلی مقصد صرف جان لینا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا اور اندر اتارنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو حق دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائے، باطل کو باطل پہچاننے کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے قلب کو پاک کرے، ہماری نیت کو صاف کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلتے ہیں۔ آمین۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اسی سیریز میں، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے قلب کا بھی خیال رکھیے، اور اللہ کے امان میں رہیے۔ سلام۔